الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج 26 رمضان المبارک کو ہم ایک انتہائی معتبر اور معتمد علیہ شخصیت عالم اسلام کی عظیم روحانی اور علمی شخصیت امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور آج کی دن کی مناسبت یہ ہے کہ چونکہ 26 رمضان المبارک حضور قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے یوم ولادت ہے، تو اس سلسلہ میں الحمدللہ آج کا یہ خصوصی بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے اور اولیاء کاملین کی صحبت سے فیضیاب ہونے اور ان کی تعلیمات کو چہار دانگے عالم میں پھیلانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمات دینیہ کی اس وقت نہ فقط وطن عزیز پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اللہ کے فضل و کرم سے دھوم مچی ہوئی ہے۔ 100 سے زائد شعبہ جات میں دعوت اسلامی کا الحمدللہ جو کام ہے وہ دعوت اسلامی کی کامیابی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے تدبر اور ان کی بصیرت پر الحمدللہ واضح طور پر دلالت ہے کہ کتنی محنت کے ساتھ، کتنی جافشانی کے ساتھ اور کتنے جذبے کے ساتھ اور کتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے دعوت اسلامی کو پروان چڑھایا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ بلا شبہ آج کے دور میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ عالم اسلام کے سب سے بڑے روحانی پیشوا بھی ہیں، سب سے بڑی علمی شخصیت بھی ہیں، اور الحمدللہ ہر شعبے کے اعتبار سے ان کی گراں قدر خدمات جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی عظیم ہستیوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے اور ہم سب کو ان ہستیوں کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی گراں قدر خدمات کے اعتبار سے اور دعوت اسلامی کے 100 سے زائد شعبہ جات میں سے چند ایک کا اجمالی تعارف ہم آج اپنے ناظرین کو کروانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتنی محنت اور خلوص کے ساتھ کس کس شعبہ جات میں الحمدللہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں۔ مدرسۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اور اس شعبے کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں لاکھوں الحمدللہ جو مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، وہ حفظ قرآن پاک کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہزاروں مدنی منع مدنی منیاں وہ حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح ناظرہ قرآن مجید کے اعتبار سے الحمدللہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مدرسۃ المدینہ برائے بالغان جس میں الحمدللہ بڑی عمر کے جو مرد حضرات ہیں، اسی طرز پہ خواتین کے اعتبار سے بھی، تو الحمدللہ امیر اہل سنت نے مدرسۃ المدینہ کے ذریعے الحمدللہ دنیا بھر میں قرآن پاک کی
تعلیم کو عام کرنے کے حوالہ سے، اور بالخصوص قرآن پاک کی قراءت کے اعتبار سے، قرآن پاک کو عربی لہجہ میں پڑھنے کے اعتبار سے، اور قرآن پاک کو تجوید کے قوانین کی رعایت کے ساتھ پڑھنے کے حوالہ سے الحمدللہ جو پلیٹ فارم دنیا کو مہیا کیا ہے اسے مدرسۃ المدینہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ مدرسۃ المدینہ اس وقت دنیا بھر میں الحمدللہ اس کی ہزاروں برانچز ہیں، اور ہزاروں الحمدللہ مدارس المدینہ جو ہے اس وقت دنیا بھر میں قائم ہے، ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، دنیا بھر میں الحمدللہ ہر طرف مدارس المدینہ کے ایک جال بچھا ہوا ہے جو الحمدللہ لوگوں کو قرآن پاک کی جانب ان کی توجہ کو مبذول کروا رہا ہے اور قرآنی تعلیمات سے انہیں روشناس کروا رہا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ جامعۃ المدینہ یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک عظیم شعبہ ہے کہ جس کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے قائم فرمایا ہے۔ اس وقت نہ فقط پاکستان میں اور نہ فقط بر صغیر پاک و ہند میں بلکہ دنیا بھر میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ کی بھی ہزاروں برانچز قائم ہو چکی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے عربی زبان میں، اردو زبان میں، انگلش میں، اسی طرز پہ دیگر دنیا کی مختلف زبانوں میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ یہ جو پلیٹ فارم امیر اہل سنت نے عالم اسلام کو عطا فرمایا ہے، تو اس پلیٹ فارم پر الحمدللہ عالم بنائے جا رہے ہیں، عالمہ الحمدللہ بن رہی ہیں، اور علوم اسلامیہ کو الحمدللہ ترویج مل رہی ہے، علوم اسلامیہ کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس شعبے کے اعتبار سے اب تک ہزاروں لوگ الحمدللہ باعمل عالم بن چکے ہیں اور باعمل مفتی اسلام بن چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ مختلف شعبہ جات کے اعتبار سے الحمدللہ جو جامعۃ المدینہ کے فارغ التحصیل ہیں وہ اپنی اپنی خدمات الحمدللہ سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کے دور میں کہ جہاں اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے اور گھر کے چند افراد کی کفالت کرنا یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے جامعۃ المدینہ کا دنیا بھر میں پھیلا ہوا وسیع نیٹ ورک، اور اللہ کے فضل و کرم سے پھر ہزاروں کی تعداد میں جامعۃ المدینہ کے ہاسٹلز کہ جہاں پر الحمدللہ جو مدنی عملہ ہے، جو مدرسین ہیں، جو اساتذہ ہیں، انہیں رہائش دینے کے ساتھ ساتھ ان کے کھانے پینے کا اہتمام، اور پھر الحمدللہ ہزاروں سٹوڈنٹس کو جو جامعۃ المدینہ کے سٹوڈنٹس ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ہاسٹل میں بہترین کھانے کا ان کے لیے اہتمام اور دیگر ان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنا، تو یقیناً یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت بڑا الحمدللہ یہ کارنامہ ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں کو الحمدللہ جہاں علوم اسلامیہ سے بہرہ کر رہے ہیں وہیں پہ الحمدللہ ان کے لیے اشیاء خورد و نوش، ان کے لیے ہاسٹل کا اہتمام اور ہر طرح کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ تو اور دنیا بھر میں اگرچہ آج کے دور میں مثال دے چکا کہ ایک گھر کو چلانا بڑا مشکل ہے، ایک مدرسہ کو چلانا بڑا مشکل ہے، مگر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوصلے کو اور ان کے جگرے کو میں کروڑوں بار سلام پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے دنیا بھر میں مدارس المدینہ کی، جامعات المدینہ کی الحمدللہ ایک جال پھیلا رکھا ہے، ایک وسیع نیٹ ورک انہوں نے قائم کر رکھا ہے جو دنیا بھر میں الحمدللہ اس کی برانچز موجود ہیں، اور یوں دنیا بھر میں الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے، احکام خداوندی کو عام کیا جا رہا ہے، عشق رسول کے جام پھیلائے جا رہے ہیں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو الحمدللہ دنیا بھر پہ اشکارا کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک اللہ کے کرم سے ہم نے دعوت اسلامی جو امیر اہل سنت کی الحمدللہ بنائی ہوئی تنظیم ہے تو اس کے فقط 2 شعبہ جات کا ہم نے تعارف کروایا ہے، اس کے علاوہ دنیا بھر میں مدنی تربیت گاہوں کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ مدنی قافلے جو 3 دن کے اعتبار سے، 12 دن کے اعتبار سے، 30 دنوں کے اور 12 ماہ کے الحمدللہ مدنی قافلے، یہ قریہ قریہ، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک اللہ کے فضل و کرم سے یہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو عام کرنے میں الحمدللہ یہ بھرپور کوششیں کرتے ہیں، اور الحمدللہ مدنی قافلوں کے سفر کا سلسلہ یہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں سارا سال الحمدللہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ مدنی قافلے الحمدللہ جہاں جاتے ہیں سنتیں پھیلاتے ہیں، عشق رسول کے جام پھیلاتے ہیں، اور الحمدللہ بٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت کی جانب گامزن کر کے انہیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی الفت و محبت کے راستے پر الحمدللہ چلا کر راہ جنت کا مسافر بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی نے
تعلیمی شعبہ کے اعتبار سے، اگرچہ میں نے کہا کہ مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، ان کا دنیا بھر میں جال بچھا ہوا ہے، عصری تعلیم کے حوالے سے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے حالات حاضرہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے الحمدللہ تعلیمی ادارے بھی قائم کیے۔ دارالمدینہ انٹرنیشنل سکولنگ سسٹم الحمدللہ اس وقت دنیا بھر میں اس کی برانچز بھی قائم ہو چکی ہیں، اور یہ الحمدللہ تعلیمی ادارہ یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ، دینی تربیت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عصری اور سائنسی علوم کی ترویج و اشاعت میں بھی الحمدللہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور فقط یہاں تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اسی تعلیمی سلسلے کے اعتبار سے فیضان اسلامک سکول سسٹم بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ قائم کیا ہے، اور الحمدللہ تعلیمی شعبہ میں سب سے بڑی اچیومنٹ جو دعوت اسلامی کی ہے کہ دعوت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی بھی الحمدللہ قائم کر چکی ہے، اور الحمدللہ اس حوالہ سے دعوت اسلامی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جو دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے الحمدللہ قائم ہوئی ہے، تو الحمدللہ کئی شعبہ جات میں الحمدللہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اعتبار سے HEC کی اجازت کے ساتھ اور HEC کے جو ہے وہ NOC کے ساتھ الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایڈمیشنز کا سلسلہ شروع کر کے الحمدللہ باقاعدہ طور پر دارالمدینہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں الحمدللہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا دنیا میں تعلیمی انقلاب، اس کا نہ فقط عصر حاضر میں اور نہ ماضی قریب میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی کہ اتنا بڑا تعلیمی نیٹ ورک قائم کرنا۔ تو یہ الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا عظیم کارنامہ ہے کہ جنہیں انشاءاللہ رہتی دنیا تک اس عظیم کارنامے کو سر انجام دینے پر انشاءاللہ انہیں خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے چونکہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے یوم ولادت ہے، تو ہم الحمدللہ آج ان کے عظیم کارناموں کو یاد کر کے اور الحمدللہ انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر عالم اسلام پر قائم و دائم رکھے، یوں ہی یہ علم کے چراغ جلاتے رہیں اور ظلمتوں کو یہ سویروں سے اور روشنیوں سے بدلتے رہیں، اور یوں ہی علم و حکمت کے انوار و تجلیات سے عالم کو مہکاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ سرکار علیہ السلام کی امت کی شرعی رہنمائی کرنے کے اعتبار سے بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ دنیا بھر میں دارالافتاء اہل سنت کے نام سے بھی الحمدللہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیے ہیں، جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے معتمد علیہ اور معتبر اور مستند مفتیان کرام اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ لوگ اپنے سوالات لے کر دارالافتاء اہل سنت کا رخ کرتے ہیں، چاہے وراثت کا مسئلہ ہے، عقائد کے اعتبار سے انہیں رہنمائی درکار ہے، یا احکام شرع کے اعتبار سے، تو جس بھی حوالے سے لوگوں کو شرعی رہنمائی درکار ہوتی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے دارالافتاء اہل سنت کے نام سے جو ایک پلیٹ فارم امت کو الحمدللہ دیا ہے، تو الحمدللہ بہترین طریقے کے مطابق شرعی رہنمائی کا فریضہ دارالافتاء اہل سنت کے پلیٹ فارم پہ سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اور الحمدللہ یہ دارالافتاء کا سلسلہ جو ہے یہ فقط ایسا نہیں کہ جہاں جہاں دارالافتاء قائم ہے مفتیان کرام موجود ہیں تو وہیں پر لوگ اب شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور وہیں پر لوگوں کی رہنمائی کا سلسلہ جاری ہے، بلکہ الحمدللہ آن لائن دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ بھی دعوت اسلامی نے قائم کیا ہے، اور IT کے دور میں اور جدید ٹیکنالوجی کے دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس ٹیکنالوجی کو بھی بھرپور طریقے سے الحمدللہ استعمال کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آن لائن سوالات کا سلسلہ لے کر لوگوں کو شرعی رہنمائی اور تحریری اور تقریری اعتبار سے الحمدللہ فتویٰ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں لوگوں کو ہر حوالے سے دینی رہنمائی کرنا، انہیں شرعی احکام سے آگاہ کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ فراہم کرنا، یہ دعوت اسلامی کا اور امیر اہل سنت کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ نیکی کی دعوت کو الحمدللہ دنیا بھر میں عام کرنے کے حوالہ سے لٹریچر سازی اور افراد سازی کا سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی چونکہ مختلف شعبہ جات کے اعتبار سے اس عظیم مشن پہ کام کر رہی ہے۔ ہم ابھی ایک اور دعوت اسلامی کے بہت بڑے شعبہ کا آپ کو تعارف کروانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے مدنی چینل۔ مدنی چینل اللہ کے فضل و کرم سے
یہ دنیا بھر کا وہ واحد چینل ہے کہ جس پر اسلامی چینل کا اطلاع کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ دنیا بھر کا اکلوتا اسلامی چینل ہے۔ اگرچہ اسلامی چینلز کے نام تو بہت سارے چینلز کے ساتھ جو ہے وہ ٹیگ لگا دیے گئے ہیں، مگر یہ مدنی چینل وہ چینل ہے کہ تقریباً 16 سال سے زائد عرصہ پر محیط اس شعبہ کا الحمدللہ ایک دورانیہ ہے، اور جب سے یہ شعبہ قائم ہوا تقریباً 16 سال گزر چکے ہیں، مگر آج تک مدنی چینل پر کسی عورت کی تصویر تو درکنار، کسی عورت کی آواز کو بھی نشر نہیں کیا گیا، یعنی اتنی شرع مطہرہ کی پاسداری۔ اور اس اعتبار سے الحمدللہ بلا مبالغہ یہ بات میں واضح کر دینا چاہ رہا ہوں کہ مدنی چینل یہ دنیا کا واحد اسلامی چینل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اردو میں، بنگلہ لینگویج میں، عربی میں اور اسی طرز پہ انگلش میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اپنا فیض لٹا رہا ہے، اور دنیا کو رائے راست پہ لا رہا ہے، اور انہیں بھٹکنے سے، گمراہی سے، بد عقیدگی سے، بد عملی سے اور ہر طرح کی بیرا روی سے بچا کر الحمدللہ سنت نبوی کا دیوانہ بنا رہا ہے۔ یہ وہ مبلغ ہے جو دعوت اسلامی نے اللہ کے فضل و کرم سے آج کے پرفتن دور میں ہر گھر میں یہ مبلغ پہنچایا ہے۔ اپنے گھر کے اندر آپ بٹن آن کیجئے اور مدنی چینل کو چلا کر گھر کو سنت کا گہوارہ بنائیے، اپنے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیے، اور اپنے گھر کو ہر طرح کے مغربی کلچر سے بچا کر سنت محبوب علیہ السلام کا آئینہ دار بنائیے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بڑا آسان کر دیا دعوت اسلامی نے، ایک بٹن دبائیں تو مدنی چینل آپ کے گھر میں آن ہو جائے گا، اور انشاءاللہ جب تک مدنی چینل کی بہاریں آپ کے گھر میں انشاءاللہ یہ لٹاتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ اس سے فیضیاب ہو کر انشاءاللہ قرآن و سنت کی جانب انشاءاللہ اپنے آپ کو لے کے جانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے المدینۃ العلمیہ اور مکتبۃ المدینہ، کہ جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے دنیا بھر میں ہزاروں کتابوں کو الحمدللہ پبلش کر کے عام کیا۔ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ جو دعوت اسلامی کا ایک تحقیقی شعبہ ہے، اس شعبے نے اللہ کے فضل و کرم سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلی رحمہ اللہ کی تعلیمات، آپ کی نادر کتب پر الحمدللہ حواشی اور تسہیل کا کام بھی کیا، اور باقاعدہ المدینۃ العلمیہ کے اندر مزید جو ذیلی شعبہ جات بنے تو ایک شعبہ کتب اعلیٰ حضرت بنا، اسی طرز پہ شعبہ تراجم کتب جو مختلف زبانوں میں اکابر کی کتابوں کے ترجمے کر کے انہیں دنیا بھر میں عام کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ اصلاحی کتب کو عام کرنے کے حوالے سے الگ ایک شعبہ قائم کیا گیا، اور دیگر اللہ کے فضل و کرم سے کئی شعبہ جات ہیں جو تحقیقی اعتبار سے، درسی حوالے سے، نصابی کتابوں پر، غیر نصابی کتابوں پر، علم حدیث پر، علم تفسیر پر، علم فقہ پر، علم الکلام پر، علم العقائد پر، اور دیگر الحمدللہ بہت سارے مروجہ و غیر مروجہ علوم اسلامیہ پر الحمدللہ یہ شعبہ بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور الحمدللہ بڑی سرعت کے ساتھ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، اور یقیناً یہ کام جتنے بھی ہیں یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ لائق تحسین ہیں، اور ان خدمات پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جتنی مرتبہ خراج تحسین پیش کیا جائے اور جتنے اعلیٰ الفاظ کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا جائے، میں سمجھتا ہوں پھر بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے امت پر جو عظیم احسانات کیے ہیں اللہ جل جلالہ کی عطا سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے تصدق میں، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ اور حضور سیدی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات کو عام کرنے میں جو انہوں نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ خاصہ ہے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا۔ میں مزید دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت کے حوالہ سے چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس وقت اگرچہ دعوت اسلامی جو امیر اہل سنت کی قائم کردہ ایک عظیم تحریک اور تنظیم ہے، 100 سے زائد شعبہ جات میں الحمدللہ یہ تحریک اور یہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور ہر شعبہ اپنی مثال آپ ہے، ہر شعبے کی ایسی خدمات ہیں کہ جن خدمات کو دیکھ کر، سن کر اور اس کا جائزہ لے کر
عقل جو ہے وہ دنگ رہتی ہے کہ ایک فرد واحد تقریباً آج سے 40 سال پہلے وہ اٹھا اور میدان عمل میں اترا، اور نہ فقط اپنی تقاریر کے ذریعے بلکہ الحمدللہ عملی کردار کے ذریعے، اپنے خلوص کے ذریعے، رب پہ کامل توکل کے ذریعے، عشق رسول کی لازوال دولت کو اپنے سینے میں بسا کر الحمدللہ ایک انقلابی اور ایک اصلاحی تحریک کو لے کر جب بندہ میدان عمل میں نکلتا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال کے انتہائی مختصر عرصہ میں آج دعوت اسلامی دنیا بھر میں اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکی ہے، اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہے، ہر شعبے کے اعتبار سے الحمدللہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، طاغوتی قوتیں وہ نالاں ہیں، وہ پریشان ہیں، اور جتنے بھی طاغوت کے اعلیٰ کار اسلام کے لبادے اوڑھ کر معاذ اللہ بد عقیدگی، بد عملی اور فکری بیرا روی کی جانب قوم کو لے کے جانا چاہتے تھے، امت کے عقائد کو مسخ کرنا چاہتے تھے، امت کو بیرا روی کی جانب لے کے جانا چاہتے تھے، جو نسل نو کو معاذ اللہ یرغمال بنانا چاہتے تھے، تو ایسے پرفتن دور میں کروڑوں سلام امیر اہل سنت کو، کروڑوں سلام اس مرد کلندر کو، اس مرد حر کو کہ جس نے نہ فقط ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑوں سینوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر کے دنیا بھر میں عشق رسول کا انقلاب برپا کر دیا، دنیا بھر میں انقلابی علمی اعتبار سے انقلاب برپا کر دیا، دنیا بھر میں اصلاحی انقلاب برپا کر دیا۔ میں کس کس شعبے کا تعارف کرواؤں، کس کس جہت پہ بات کروں، امیر اہل سنت کی شخصیت کے کس کس پہلو پہ بات کروں؟ رب کعبہ کی قسم بلا مبالغہ میں بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ امیر اہل سنت کے جو علمی کارنامے ہیں عشق رسول کو عام کرنے کے اعتبار سے اور دنیا بھر میں سرکار کی سنت کے جھنڈے لہرانے میں جو عظیم خدمات امیر اہل سنت کی ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد دنیا کو عطا کرے گا، اور وہ مجدد دین میں تجدید کرے گا، دین کے اندر جتنا بگاڑ ہوگا اس بگاڑ کو وہ ختم کرے گا، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ فیشن پرستی کو ختم کر کے سنت نبوی کا جوانوں کو وہ دیوانہ بنائے گا، اور دیگر جتنی بھی مجدد کی شرائط احادیث میں بیان کی گئی ہیں اور ہمارے اکابر کی تصریحات مجدد کی شرائط کے اعتبار سے جو موجود ہیں، اگر ان کو عملی صورت میں آج کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری کا دیدار کر لے۔ رب کعبہ کی قسم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے یہ ایسے آئینہ دار ہیں، نہ خود سنت کے عامل ہیں بلکہ کروڑوں نوجوانوں کو سنت نبوی کا دیوانہ بنا دیا، جو دین سے دور تھے، اور نہ فقط وہ فرائض و واجبات کے پابند ہیں بلکہ سرکار کی ہر سنت پہ وہ دیوانہ وار عمل پیرا ہونے کے جذبے سے سرشار ہیں، اور درس فیضان سنت کو عام کرتے ہوئے الحمدللہ دنیا بھر میں وہ نیکی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے ہیں جو یہودیت سے، نصرانیت سے، ہندوازم سے، سکھزم سے تائب ہو کر اور دیگر بد مذہبی سے تائب ہو کر وہ سرکار کی غلامی میں آ رہے ہیں۔ کوئی دعوت اسلامی کو دیکھ کر فقط الحمدللہ مدنی ماحول میں ڈال جاتا ہے، کوئی کسی مبلغ کو دیکھتا ہے جو میرے امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار ہے۔ آج لوگ ایسے سچے مبلغین کو دیکھ کر بھی کتنے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اجابت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہ سارے عظیم کارنامے، یہ اس دور میں یہ عظیم کام اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت سے لیا ہے، یہ ان کا حصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی مائیت میں دین و سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی فتنوں کا تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اشارتاً اللہ کے فضل و کرم سے جو مجدد کے حوالے سے حدیث مبارکہ اور اس پر احادیث میں مذکور جو مجدد کی شرائط اور اکابر کی جو تصریحات ہیں اس حوالے سے الحمدللہ اشارتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو عظیم کارنامے ہیں وہ تجدیدی کارناموں میں داخل ہیں، وہ تجدیدی کارنامے ہیں۔ جب تجدیدی کارنامے ہیں تو یقیناً پھر یہ نتیجہ نکالنا ہمارے لیے آسان ہوگا کہ آج کے دور میں، موجودہ صدی میں اللہ جل جلالہ نے مجدد ہونے کا شرف کس عظیم ہستی کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی نفوس قدسیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر اپنے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، اور ان کے نام یہ پیغام کرنا چاہتا ہوں، اگر آج کے پرفتن دور میں
چاہتے ہو بد عقیدگی سے اپنے آپ کو بچا لو، اور بد عملی سے، فکری بیرا روی سے، اور ہر طرح کے معاشرتی برائیوں سے، اور ہر طرح کی گناہوں کی نوست سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیابی چاہتے ہو، اپنی نسلوں کے ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، آؤ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اپنے گھروں میں مدنی چینل کو آن کرو۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے الحمدللہ سینکڑوں جو تالیف کردہ کتب و رسائل ہیں ان کو پڑھنا، ان کا درس جاری کرنا اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونا بھی اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جتنا دعوت اسلامی کے قریب آتے جائیں گے، آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں انشاءاللہ مدنی انقلاب برپا ہوگا، اور یہ مدنی انقلاب یہ اللہ کی قہر و غضب سے آپ کو بچانے میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جنت دلوانے میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو سیدی امیر اہل سنت اور جتنے بھی صحیح العقیدہ علماء اور مشائخ اہل سنت ہیں، جو حقیقی وارثین انبیاء ہیں، جو نائبین انبیاء ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے سچے عامل بھی ہیں، سچے داعی اور مبلغ بھی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر استقامت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے اور ان کی تعلیمات کو عام کرنے کا اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی سیدی امیر اہل سنت کی دعوت اسلامی کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور آپ دامت برکاتہم العالیہ کو ہر طرح کے شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔